بیان انشاءاللہ حضرت مولانا حیدر علی صاحب کا ہوگا جو ہمارے علاقے کے سرپرست ہیں، ہم لوگ کے سرپرست ہیں اور آپ کے اس جلسے کے بھی سرپرست ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج کے اوپر موجود ہے حضور والا کا بیان اور حضور والا کے بیان پر دعا، آپ کی دعا پر جلسے کا اختتام انشاءاللہ ہوگا۔ بہرحال ہم آپ کے بیچ میں آواز دے رہے ہیں حضرت مولانا محمد زید عبد الرحیم فاروقی صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب ایکشن کمیٹی پاٹانہ نالہ لکھنؤ کو، جو تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے مواد حسنہ سے ہم سب سامن کو نوازیں۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اولی القدر العظیم، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال عز وجل إلهكم إله واحد وقال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه صدق الله ومولانا العظيم۔ صدائے عشق ہوں نذرانے دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں نذرانے دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، زے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور تمام حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات اور آپ کی ہجرت کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اسی نسبت سے، اسی مناسبت سے پورے عالم میں جلسے کیے جاتے ہیں، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام بھی منعقد ہو رہا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ مختصر سے وقت میں عنوان سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی،
तौरात भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, वो सब किताबुल्लाह है। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को हासिल है कि कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। तौरात नाजिल हुई किताब की शक्ल में, इंजील नाजिल हुई किताब की शक्ल में, ज़बूर नाजिल हुई किताब की शक्ल में। किताब की शक्ल समझते हैं ना, यूं 2 जिल्दों में बंद। अल्लाह फरमाता है मूसा तूर पे आइए तौरात दूंगा, ईसा अपने माबद खाने में तशरीफ लाइए इंजील अता करूंगा, दाऊद अपने इबादत खाने में तशरीफ लाइए ज़बूर अता करूंगा, किताब की शक्ल में। वो सब किताब की शक्ल में नाजिल हुई, किताब की शक्ल में नाजिल हुई, किताब की शक्ल में आई और आकर बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, बिखर कर आया, टुकड़ों में आया। कभी कोई सूरत, कभी कोई आयत, कभी पारे का कोई हिस्सा, वो किताब की शक्ल में आई, आकर बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। कुरान बिखर कर आया, कुरान बिखर कर आया, ऐसा जुड़ा, ऐसा जुड़ा। अब कयामत तो आ सकती है लेकिन कुरान को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि पहले की किताबें औरों को अता की, कुरान अपने महबूब को अता फरमाया। उसी कुरान से सहारा लेते हुए मेरे भाइयों अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह कुरान में एक दावा कर रहा है। अल्लाह फरमाता है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, उलूहियत का दावा, रुबूबियत का दावा। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात का इलाह मैं हूं, महबूब मैं हूं, मस्जूद मैं हूं। और सिर्फ इतना दावा नहीं, अल्लाह फरमाता है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं अकेला इलाह हूं, मैं अकेला महबूब हूं, मैं अकेला मस्जूद हूं। और याद रखिए मेरे भाइयों, जितना बड़ा दावा होगा दलील भी उतनी ही बड़ी होगी। दावा जितना बड़ा होता है दलील उतनी बड़ी होती है। वकला हजरात अदालतों में दलील पे जिरह करते हैं, दलील टूट जाए दावा खत्म हो जाता है, दलील कमजोर पड़ जाए दावा खत्म हो जाता है। इतना बड़ा दावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, उलूहियत का दावा, रुबूबियत का दावा। अल्लाह उसकी दलील क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैली वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर। अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान के निजाम को देखो, तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, दिन के आने रात के जाने को देखोगे तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर, पानी को देखोगे तुम्हें मेरी उलूहियत समझ आएगी। पानी को मैंने इतना लतीफ बना दिया, पानी को मैंने इतना लतीफ बनाया है कि अगर तुम किसी दरिया में, किसी समंदर में खड़े होकर पानी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहोगे तो तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगा। देखो मैंने उसकी लताफत को ऐसी कुदरत अता कर दी, कैसी कुदरत अता कर दी। वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर, पानी के ऊपर मैंने जमीन को टिका दिया। अल्लाह, पानी को इतनी ऐसी कुदरत अता कर दी, जमीन को उस पर टिका दिया। वहदत की भरी जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत की भरी जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या फरशी, हर एक को गुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद के करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक। फयकून अमल राज बताता तू है, यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त की फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बरक़िस्सा उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो
جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو۔ اللہ دعویٰ کر رہا ہے الہکم الہ واحد، دلیل دے رہا ہے زمین و آسمان کے نظام کو دیکھو تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، پانی کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، ہوا کو دیکھو گے تمہیں میں سمجھ آؤں گا، سورج کو دیکھو گے تمہیں میں سمجھ آؤں گا، چاند کو دیکھو گے تمہیں میں سمجھ آؤں گا۔ اب اللہ دوسرا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ آپ نے پہلا دعویٰ کیا، اس کے لیے دلیل دی، زمین آسمان کے نظام کو اپنی دلیل بنایا۔ اللہ آپ نے دوسرا دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے۔ اللہ رسول تو پہلے بھی بہت آئے، یہ دعویٰ کیسا؟ رسول تو پہلے بھی بہت آئے، اللہ فرماتا ہے پہلے آنے والے آتے رہے، اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اب وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اللہ نے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، آپ کا محبوب رسول ہے۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے الوہیت کی دلیل دی، زمین آسمان کا نظام، اللہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کا محبوب رسول ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے دلیل زمین آسمان کا نظام، زمین آسمان کے نظام کو دیکھو تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، پانی کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، چاند تاروں کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی، تم جس چیز کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی۔ اسی طرح میرے محمد کے یاروں کو دیکھو گے تمہیں میرے محبوب کی رسالت سمجھ آئے گی۔ اللہ نے دلیل بنا دیا، صحابہ اکرام کو کسوٹی بنا دیا، معیار بنا دیا۔ ارے انگلی نہ اٹھانا، صحابہ اکرام پہ انگلی نہ اٹھانا، یہ ممکن نہیں کہ برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ ممکن نہیں سورج ہو اور دن نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ صحابی ہو اور مومن نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی بھی ہو اور مومن نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سجایا، اور جب اللہ سجائے۔ میرے بھائیوں دو طبقے ایسے ہیں، دو طبقے ایسے ہیں جن کو رب خود چنتا ہے، ایک انبیاء ایک صحابہ۔ آج کے ٹائم پہ کوئی شخص خوب عبادت کرے، تہجدیں پڑھے، کثرت سے نوافل پڑھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ دے، خوب صدقات دے، اور کہے کہ میں صحابی ہوں، کیا آپ مان لیں گے؟ آپ مان لیں گے کہ وہ صحابی؟ نہیں مانیں گے۔ یہ تو میرے رب کی عنایت ہے، وہ جس کو کر دے، وہ چاہے تو صہیب کو روم سے چن لے، وہ چاہے تو سلمان کو فارس سے چن لے، وہ چاہے تو ابو ہریرہ کو یمن سے چن لے، وہ چاہے تو ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لے، وہ چاہے تو عمر کو بنو عدی سے چن لے، وہ چاہے تو عثمان کو بنو امیہ سے چن لے، وہ چاہے تو علی کو بنو قریش سے چن لے، ارے وہ چاہے تو اسے چن لے جو سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پر ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ یہ میرے رب کی عنایت ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا کرے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ارے انگلی نہ اٹھانا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف صحابی بھی ہو اور مومن نہ ہو۔
میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، جس کی بدولت آج ہمارے درمیان دین موجود ہے، جس کی بدولت آج ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، جس کی بدولت آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، جس کی بدولت آج ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے۔ یہ وہ جو مقدس جماعت ہے جس کی بدولت آج دین اسلام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ آج آپ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، آج امت جو بھی نیک کام کرے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج ادا کرتے ہیں، آپ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب صحابہ اکرام کو ملتا ہے۔ اس لیے جو امت تک دین پہنچایا صحابہ نے، امت تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو آج ہمارے درمیان دین نہ موجود ہوتا۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس آخری بات، مولانا کا حکم تھا مختصر، تو میں مختصری کر کے بس چل رہا ہوں مولانا، بس تھوڑی دیر آخری بات۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 اصحاب کے ساتھ میں بدر کے میدان میں شرکت کی۔ بدر کے میدان میں جب پہنچے، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے تیار کیے گئے، اللہ کے رسول اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے خیمے میں جب داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ آپ کی پگڑی مبارک زمین پر آ چکی تھی۔ آپ نے جس جگہ پہ سجدہ کیا ہوا تھا وہ ریتیلی زمین تھی، اور وہ ریتیلی زمین پوری کی پوری آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا، پوری زمین تر ہو چکی تھی۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، آپ فرما رہے تھے، مولا یہ جو 313 میں لے کر آ گیا ہوں نا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا یہ مسافر ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا یہ غریب الوطن ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا انہوں نے ماری کھائی ہوئی ہے، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اسلحے نہیں ہے، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا۔ مولا ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، 313 ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا انہوں نے ماری کھائی ہوئی ہے، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا انہیں میں نے جہاں چلایا ہے چل پڑے ہیں، جہاں روکا ہے رک گئے ہیں، جو کھلایا ہے کھا لیا ہے، جو کہلوایا ہے بول اٹھے ہیں۔ مولا انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا انہوں نے تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مولا مشرکین نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، انہوں نے مجھ پر پھول برسائے ہیں۔ مولا مشرکین نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، انہوں نے میری راہوں میں پلکیں بچھائی ہیں۔ مولا انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا تیری رضا کی خاطر انہوں نے اپنے مکان چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مولا تیری رضا کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ مولا آج تیرا محبوب تجھ سے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے کہہ رہا ہے، اگر یہ نہ رہے، یہ مٹ جائیں گے مٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ کٹ جائیں گے کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ ذبح ہو جائیں گے ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ آج تیرا محبوب تجھ سے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے کہہ رہا ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ میرے بھائیوں، یہ مقدس جماعت ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔
میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کسی کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی سیرت کو صحیح سے سمجھنا ہے، تو صحابہ اکرام کی غلامی کو اختیار کرو۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔